کچھ حضرات ہمارے نئے بھی بیٹھے ہیں جو کہ انوار مدینہ سے متعارف نہیں ہیں. میں چند جملوں میں انوار مدینہ کا ایک مختصر سا تعارف پیش کر دیتا ہوں. ہمارے رہبر و رہنما حضرت صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو لاہور میں مقیم ہیں، انہوں نے آج سے کم و بیش 30 سال قبل یہ ایک تنظیم یا تحریک کا آغاز کیا، جو کہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ اب وہ پودا اب ایک درخت بنتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل میں آپ سب کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جو حالیہ ابھی ہمارا سالانہ پاکستان کی سطح کا جو اجتماع ہوا ہے لاہور میں، ایسا فقید المثال اور ایسا بے مثال محفل نعت اور ایسا اجتماع الحمدللہ لاہور میں انوار مدینہ کے تحت ہی منعقد کیا جاتا ہے، جس کے ہم سب گواہ ہیں. اور ہم میں سے بہت سے ساتھی ایسے بیٹھے ہیں جو ابھی وہاں سے شرکت کر کے آئے. کراچی، شہر کراچی کے حوالے سے جو حضرات نئے ہیں ان کی خدمت میں جو ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر سن 2005 کو کراچی مرکز کا افتتاح کیا گیا تھا اور وہ اتوار کا دن تھا. اور 25 دسمبر سن 2005 سے لے کر 15 مارچ سن 2020 تک یہ تقریباً کم و بیش 15 سال بن جاتے ہیں. 15 سال تقریباً کم و بیش بن جاتے ہیں یا تقریباً 14.5 سال بن جاتے ہیں. اس تمام عرصے میں ہر اتوار کو الحمدللہ ایک ہفتہ وار محفل کا انعقاد کیا جاتا رہا. 14.5 سال میں ایک ناغہ بھی نہیں ہوا، سوائے وہ ایک ناغہ جو لاہور اجتماع میں جاتے ہیں تو اس وقت جو اتوار کے دن ہوتا ہے. اس کے علاوہ پورے 14.5 سال یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری رہا اور ایک اتوار کی بھی چھٹی نہ ہوئی. آندھی ہو، طوفان ہو، اس زمانے میں کبھی حالات بھی خراب ہوتے تھے، ہڑتالیں بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، مگر محفل معمول کے مطابق ہر اتوار مغرب سے شام منعقد کی جاتی رہی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کا سلسلہ شروع ہو گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پابندیاں لگ گئیں، جس کی وجہ سے اجتماع اور ملنا جلنا اور سب چیزیں، لاک ڈاؤن اور تمام چیزیں ہوئی، جس کی وجہ سے 15 مارچ کے بعد محفل کا سلسلہ جو ہے موقوف ہو گیا. کچھ گھروں میں سلسلہ جاری و ساری رہا، مگر وہ چند افراد کے پر مشتمل 9-10 افراد جمع ہو جاتے کبھی کبھار اور محفل کا سلسلہ جاری ہو جاتا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 80% تو پابندیاں اٹھا لی ہیں اور ہر جگہ تمام سلسلے جو ہیں وہ ایز پر نارمل شروع کر دیے گئے ہیں. لہٰذا اب الحمدللہ ہم نے بھی انوار مدینہ کے تمام ساتھیوں نے یہ سوچا اور یہ مشاورت ابھی ٹرین کے سفر میں بھی ہوئی اور یہاں آ کر بھی مزید جاری و ساری رہی کہ اب جو ہے اب سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے اور جو ہفتہ وار محفل اتوار کے دن ہوا کرتی تھی اس کا پھر سے اجرا کر دیا اور پھر سے جاری کر دیا. کیونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ 2.25 سال کا عرصہ جو گزرا ہے، حالانکہ پھر بھی کسی نہ کسی محفل میں جاتے آتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود ایک 14.5 سال اپنی پوری زندگی کے کہ جو ہر اتوار ایک جگہ پر جانا اور وہاں پر بیٹھنا اور اللہ رسول کا ذکر کرنا، یہ ایک ایسی خوراک تھی اور جو ہمیں ہر ہفتے ملا کرتی تھی. ہر اتوار کو ہم جمع ہوتے تھے، ہر اتوار کو جو ہے ہم یہ اس ڈوز کو حاصل کرتے تھے، اپنے گھروں کو جاتے تھے اور پھر اگلے اتوار کا انتظار کرتے تھے. 14.5 سال کی یہ روٹین جس میں ہمارے رشتہ داروں کو یہ پتا تھا کہ اتوار کے دن ان کے گھر نہ جانا، اتوار کو یہ لوگ گھر پہ نہیں ہوتے، تو اس روٹین کو یہ ختم ہوئی اور پھر وہ سلسلہ 1.5-2 سال جو ہے وہ موقوف رہا. مگر اب جو ہے اب تمام بزرگ بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوران سفر بھی یہ مشورہ رہا اور الحمدللہ آج ہم یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے اتوار سے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر انشاءاللہ اتوار کی محفل مغرب سے عشاء انشاءاللہ تعالی منعقد کی جائے گی. ہر اتوار کو مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک صرف یہ جو مختصر وقت ہوتا ہے اتنا ہی صرف ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اس دورانیے میں آپ سب سے میں گزارش کروں گا، خصوصاً ہمارے جو نئے ساتھی آئے ان سے بھی اور جو ہمارے ماشاءاللہ یہ پرانے جو ہمارے دیرینہ دوست اور ساتھی
اور ہمارا اور ان کا تعلق اس عرصے میں ایسے ہو گیا ہے کہ بھائیوں سے بڑھ کر ہمارا تعلق ہے. ہم ایک دوسرے کی خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، پریشانی میں، یہ ہمارے ساتھی ہم سے وہ باتیں شیئر کرتے ہیں جو اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کرتے، اور اکثر کہتے ہیں کہ یار میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں اور کسی کو نہیں. یعنی ہمارا ان کا ایسا تعلق ہو گیا کہ جو خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. کیونکہ کائنات کے تاجدار ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر رشتہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، فقط اس رشتے کے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قائم کیا. قیامت کے دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، مگر جو رشتہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں قائم کیا جائے گا وہ اس دنیا میں بھی باقی رہے گا اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. تو ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی نہیں ہے، یہ فقط دینی رشتہ ہے. اور میں اس سے بڑھ کر آپ کو اگلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا عرصہ یہ سلسلہ نہیں رہا، ہم جگہ جگہ کہیں اور بھی جایا کرتے تھے، اور میں انوار مدینہ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جس لڑی میں ہمارے بزرگوں نے پرو دیا ہے، ہمارے صوفی صاحب نے جس لڑی انوار مدینہ کی لڑی میں جس میں ہمیں پرویا ہے، ہمیں اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے انہوں نے جو خلوص اور اخلاص کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ دین کا کام کرنا ہے خلوص کے ساتھ، نہ روپے کا لالچ، نہ کسی کی تعریف کا کوئی دھیان، نہ کسی قسم کا کوئی دنیاوی کوئی لالچ رکھنا، کسی قسم کا کوئی کسی قسم کی طمع نہ رکھنا، فقط اللہ رسول کے دین کی خدمت کے لیے اپنا کام کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ خود ہی منزلیں آسان کرتا چلا جائے گا. اور یہ ہم نے خود دیکھا، جگہ جگہ جانا ہوا، مختلف لوگوں سے ملنا ہوا، مگر جو حالات وہاں پہ دیکھے تو یقین کریں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں انوار مدینہ سے منسلک کیا. نہ ہمارے بزرگوں کو کسی قسم کی دنیا کی کوئی لالچ ہے، اور نہ اللہ کا شکر ہے ان کی نظر، ان کی توجہ کا صدقہ کہ الحمدللہ ہمارے اندر کوئی دنیا کا الحمدللہ کسی قسم سے آپس میں بھی، حالانکہ سب کوئی نہ کوئی اچھے کوئی کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی اپنی دنیاوی کسی عہدے پر ہے، مگر دنیا کا کوئی کام کسی سے ہمیں الحمدللہ کوئی سروکار ہی نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کرتا رہے، کتنا بھی دنیاوی سٹیٹس کسی کے پاس ہے، کتنا بھی بینک بیلنس ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، مگر ہمارا رشتہ ہے تو دین کا رشتہ ہے فقط. اللہ تعالیٰ اسی رشتے کو قائم و دائم رکھے. تو میں آپ سب ساتھیوں سے آخر میں یہی کہوں گا کہ اب جو یہ سلسلہ اگلے اتوار کو شروع ہو رہا ہے، اس میں صرف میں نہیں، صرف آپ نہیں، آپ نے اوروں کو بھی اس میں اب لے کر آنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے لوگ تتر بتر ہو گئے، مطلب دائیں بائیں ہو گئے، کوئی اب رابطے میں نہیں رہا، ظاہر ہے میسیجز بھی نہیں چل رہے تھے، مگر اب میسیج بھی چلیں گے، لوگوں سے رابطہ بھی ہوگا، انڈیویجولی بھی رابطہ ہوگا. اب پھر دوبارہ ہم نے ایک ریوائول کرنا ہے اپنے مرکز کو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب کراچی سطح کی عظیم الشان محفل کا انعقاد کرنا ہے انشاءاللہ 2022 سال کے شروع میں، جنوری میں یا فروری کے آخر میں یا مارچ میں، جیسے حکم ہوگا انشاءاللہ کراچی کی سطح پہ ہم انشاءاللہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کریں گے سب ساتھی مل کے. اس میں آپ سب نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اب اس جگہ پر ہم انشاءاللہ تعالی، ہمارے محترم عثمان صاحب کی رہائش گاہ ہے، اس جگہ پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی محفل کا آغاز کریں گے. آئندہ اتوار سے انشاءاللہ تعالی ہر اتوار کو مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک، نماز مغرب بھی یہیں پر ہوگی، نماز عشاء بھی یہیں پر ہوگی. آپ تمام بھائیوں سے میں التماس کروں گا کہ آپ نے اپنا وقت نکالنا ہے جیسے آپ پہلے نکالا کرتے تھے، اور آنا ہے ہر اتوار کو یہاں پر جمع ہونا ہے. اور جمع ہو کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے حبیب کو یاد کرنا ہے. اور نہ ہم نے آپ سے کوئی چندہ لینا ہے، نہ آپ سے کوئی ہمیں کوئی غرض ہے. ہم بھی اللہ کا ذکر کریں گے، آئیے مل کر آپ بھی اللہ کا ذکر کریں. ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، آئیے مل کر آپ بھی اللہ کو. کیا خبر آپ کے آنے کے صدقے سے ہمارے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیں گے. لہٰذا آپ تمام بھائیوں سے میری گزارش رہے گی کہ آئندہ اتوار سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام یہی تھا کہ کل اتوار کا دن تھا یہاں محفل ہوتی، مگر ہمارے معیز بھائی نے پہلے سے جو ہے وہ کل کی تاریخ دی ہوئی تھی محفل کی، لہذا ان کا پروگرام کو ہم نے رکھتے ہوئے اب آئندہ اتوار یعنی کہ وہ ہوگی 24 اکتوبر انشاءاللہ 24 اکتوبر سے انشاءاللہ اس مقام پر ہفتہ وار محفل انوار مدینہ کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. تمام بھائیوں سے گزارش رہے گی کہ آپ سب اس میں شرکت فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں. میرا خیال آپ سب اس پہ
کچھ لوگوں سے مشورہ ہو گیا تھا, کچھ بھائیوں سے مشورہ نہیں ہو پایا. میرے خیال آپ سب اس پہ راضی ہیں, ایگری ہیں. آپ تمام بھائی اپنی رضامندی کا اظہار ذرا ہاتھ اٹھا کے کر دیجیے انشاءاللہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پروگرام ہے مسجد میں